معززین کرام، حمد و صلات کے بعد گزشتہ جمعۃ المبارک سے خطبہ جمعہ میں بھی اور نماز فجر کے بعد روزانہ کے درس میں بھی ہم امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمات جلیلہ، اپنی زندگی میں سیدنا عمر نے دین اسلام کی جو عظیم خدمات سر انجام دیں، ہم ان کا ذکر خیر سن رہے ہیں۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، آپ کے ذرّی کارنامے جن پہ آج تک عقل انسانی حیرت کا شکار ہے کہ اللہ نے اس ایک وجود میں کتنی خیر رکھ دی، اس ایک عمر میں اللہ نے کتنی صلاحیتیں رکھ دی تھیں کہ آج بھی ان کے احوال پڑھیں، آج بھی ان کے احوال سنیں تو انسان حیرت کا شکار ہو جاتا کہ کیا دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوا کرتے، اور سوائے حیرت کے انسان کے ہاتھ کچھ نہیں۔ اور دوسری بڑی اہم بات جو سیدنا عمر کے حالات سے سامنے آتی ہے کہ آج بدقسمتی سے بعض مسلمان ذہنوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ مسلمان کا دنیا سے کیا تعلق، مسلمان کو آخرت سنوارنی چاہیے، اور آخرت سنوارنے کا ہم یہ مفہوم سمجھتے ہیں کہ دنیا سے لا تعلق ہو کے کسی گوشہ مسجد میں بیٹھ جایا جائے، کسی زاویہ خانقاہ میں کٹ آف ہو کر ساری دنیا سے بیٹھ جائیں، اللہ اللہ کریں، بس آخرت بنانے کا یہی ذریعہ۔ سیرت فاروقی اس نقطۂ نظر کی تردید کرتی۔ سیدنا عمر کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل اور ایک ایک فیصلہ یہ اس نقطۂ نظر کو ریجیکٹ کرتا ہے اور رد کرتا ہے۔ سیدنا عمر نے بتایا کہ آخرت بنانے کا مطلب دنیا سنوارنا ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ سمجھ لینا کہ آخرت سنوارنے کا مطلب دنیا سے لا تعلق ہو جانا ہے، سیرت فاروقی اس کی تائید نہیں کرتی۔ سیدنا عمر نے تو شام، ایران اور روم اور افریقہ کے جو بارڈرز تک ہیں وہاں تک اپنی فوجیں بھی بھجوائیں، اپنے نمائندے بھی بھجوائے، اور صرف ملک فتح نہیں کیے۔ سیدنا عمر کی انفرادیت یہ ہے آپ نے ملک بھی فتح کیے ہیں اور دل بھی فتح کیے۔ سیدنا عمر کی حکومت سرحدوں پر بھی تھی، جغرافیائی حدود پر بھی تھی، اور دلوں کی زمین پر بھی عمر کی حکومت ہوا۔ سو آج ایک تو اس غلط فہمی کے ازالے کی ضرورت ہے کہ آخرت سنوارنے سے مراد یہ لے لینا کہ دنیاوی معاملات میں ہم اپنی منمانیاں کرتے رہیں، جو ہماری اچھی عمر ہے، زندگی کا بہترین حصہ ہے، وہ ہم اللہ کی نافرمانی میں بسر کر دیں، اور پھر سمجھیں کہ بس آخر میں ہم تسبیح پکڑ کر اس سارے کیے دھرے کو صاف کروا لیں گے۔ یہ ایک غلط فہمی ہے۔ سیرت فاروقی اس غلط فہمی کا رد کرتی۔ سیدنا عمر کی زندگی بتاتی ہے کہ اس حیات مستعار کا، اس چند روزہ زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ رب کے حکم کے مطابق بسر کیا جائے گا، اس دنیا کے ہر ہر گوشے کو سنوارا جائے گا، اس کے ہر ہر معاملے کو بہترین سے بہترین انداز میں سر انجام دیا جائے گا۔ اور جب ہم دنیاوی معاملات کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق بسر کریں گے، اسی سے ہماری آخرت بھی سنورتی چلی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت عالیہ کا ایک درخشندہ، ایک روشن، ایک نیر و تاباں جو باب ہے وہ فتح بیت المقدس کا باب۔ حضرت عمر نے بیت المقدس کو فتح فرمایا، اور اس شان سے فتح فرمایا کہ خون کی ایک بوند بہائے بغیر۔ علماء نے لکھا ہے آج جسے ہم شام کہتے ہیں، سیریا کہتے ہیں، قدیم زمانے میں نام یہی تھا، لیکن اس کی حدود بہت وسیع تھی، اور جو فلسطین اور دنیا کی غاصب اور ظالمانہ اور ناجائز ریاست اسرائیل ہے، یہ سارے کا سارا اس زمانے میں ملک شام کی حدود میں آتا۔
شام کی فتوحات کا سلسلہ سیدنا ابو بکر صدیق کے زمانے میں ہی اس کا آغاز ہو چکا تھا۔ ہاں حضرت عمر کے زمانے میں اس میں بہت تیزی آئی۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو بھی ہم نے اس حوالے سے کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ احباب کی خدمت میں عرض کی تھی، اور پھر اس سب کا نقطہ عروج شام کی فتوحات کا جو کلائمیکس ہے، نقطہ کمال ہے، وہ بیت المقدس کی فتح۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت خالد بن ولید، حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور دیگر جو فاتحین تھے، جب مسلمانوں کے لشکر بیت المقدس کے قریب پہنچے تو وہاں کے عیسائیوں نے کہا کہ ہم بغیر جنگ کیے بیت المقدس آپ کے حوالے کرتے ہیں، ہماری ایک شرط ہے۔ پوچھا گیا کہ وہ شرط کیا ہے؟ انہوں نے کہا شرط یہ ہے کہ امیر المومنین عمر مدینے سے یہاں آئیں اور خود آ کر ہمارے ساتھ معاہدہ صلح کریں۔ حضرت عمر کی موجودگی میں بیت المقدس کی حوالگی اور صلح کا معاہدہ کیا جائے تو ہم تلوار اٹھائے بغیر، مقابلہ کیے بغیر بیت المقدس آپ کے حوالے کرنے کو آمادہ۔ جب یہ تجویز پیش ہوئی، اب اسلامی لشکر اس قابل تھا، قوت، طاقت، شوکت، عروج اور جو جذبہ اور جسے آج مورال کہتے ہیں، اسلامی افواج کا مورال اتنا بلند تھا اور عیسائیوں اور دشمنوں کا مورال اتنا ڈاؤن اور نیچا ہو چکا تھا کہ اگر حضرت ابو عبیدہ چاہتے تو بزور بھی فتح کر سکتے۔ لیکن جو باتیں آج یاد رکھنے کی، خصوصاً نوجوان نسل کو، ہمارے بچوں کو یہ بات پتہ ہونا چاہیے کہ مسلمان فاتحین نے ہمیشہ امن کو جنگ پر ترجیح دی۔ سیدنا ابو عبیدہ کا لشکر اس قابل تھا کہ آپ بزور اور طاقت کے ذریعے بیت المقدس ان سے چھین لیتے، لیکن جب صلح کی تجویز پیش ہوئی، حضرت ابو عبیدہ نے غالب اور فاتحانہ پوزیشن میں ہونے کے باوجود سیدنا عمر کی خدمت میں وہ تجویز مدینہ طیبہ روانہ کی کہ امیر المومنین یہ تجویز آئی ہے، اب جو آپ حکم فرمائیں گے اسی کے مطابق عمل کیا جائے۔ جب حضرت عمر کے پاس یہ تجویز مدینہ طیبہ پہنچی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام حکومت کا جو بنیادی نقطہ تھا وہ مشاورت تھی۔ اور سچی بات یہ ہے کہ سیدنا عمر کی ساری زندگی کا اگر ہم ایک جملے میں خلاصہ بیان کرنا چاہیں کہ حضرت عمر کا نظام حکومت کیا تھا، آپ کی دور میں فتوحات اتنی زیادہ کیوں ہوئیں، آپ کے دور میں برکتیں اتنی زیادہ کیوں ہوئیں، اسلام اتنا زیادہ کیوں پھیلا، امن و امان اتنا زیادہ کیوں ہوا، اس کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ تھی کہ سیدنا عمر کا اوڑھنا بچھونا قرآن تھا۔ سیدنا عمر کے نظام حکومت کی بنیاد قرآن تھا۔ سیدنا عمر اسلام میں داخل بھی قرآن سن کر ہوئے تھے، اور زندگی کے ایک ایک مرحلے پر سیدنا عمر نے قرآن اور صاحب قرآن کو اپنا امام بنا کے رکھا، اور قرآن کا یہ اعلان ہے کہ جو مجھے امام بنائے گا ساری دنیا اس کے قدموں میں آ کے ڈھیر ہوگی۔ آج اگر عقل انسانی حیران ہے کہ سیدنا عمر کے زمانے میں اتنی بے مثال فتوحات اور اتنے زرعی کارنامے حضرت عمر کے جو ہے وہ کریڈٹ پہ کیوں ہیں، اس کی وجہ ایک ہی تھی، سیدنا عمر کی سارے نظام کا مرکز، بنیاد، اساس اللہ کی کتاب۔ قرآن کہتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کی نشانی یہ ہے کہ ان کے باہمی معاملات مشاورت سے طے پاتے، اور سیدنا عمر ہر معاملے پہ مشورہ فرما۔ بیت المقدس کے عیسائیوں کی تجویز آپ تک پہنچتی ہے، مجلس مشاورت طلب ہوتی ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بدر، اہل بیعت رضوان، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، دیگر صحابہ موجود ہیں، رائے پیش کی جاتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رائے دیتے ہیں کہ اس وقت ہم غالب پوزیشن میں، آپ کو وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں، ہم ان کی اس تجویز کو رد کرتے ہیں تاکہ اور دشمنوں پر غلبہ اور رعب طاری ہو، اور آئندہ سے کسی کو صلح کے لیے شرط پیش کرنے کی بھی ہمت نہ ہو سکے۔ یہ حضرت عثمان کی رائے تھی۔ حضرت عمر فاروق نے اس رائے کو بھی سنا۔ پھر دوسری رائے حضور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ نے پیش کی۔ آپ نے عرض کی امیر المومنین، اگر آپ کے جانے سے صلح کے ساتھ بیت المقدس فتح ہوتا ہے تو جانے میں کوئی حرج نہیں، آپ کو تشریف لے جانا چاہیے اور جا کر خود بیت المقدس کے عیسائیوں سے معاہدہ کرنا چاہیے۔
حضرت عمر نے حضرت علی کی تجویز کو قبول کی۔ اب یہاں ٹھہر کر یہ نقطہ بھی سمجھ لیں، اور یہ بات ضرور یاد رکھنے والی، آج بدقسمتی سے مسلمانوں کے اندر جتنے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، یہ عظیم ہستیاں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہونا چاہیے، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ مسلمان نوجوان کے لیے، مسلمان حکمران کے لیے، امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے مشعل راہ ہونا چاہیے تھا، ہم نے ان کی زندگیوں کو مشعل راہ بنانے کی بجائے اختلافات کی بنیاد بنا ڈالا۔ آج بڑی بدقسمتی ہے، بڑے دکھ کی بات ہے، اور آج ہمارے بطور مسلمان، بطور امت، بطور قوم دنیا میں پیچھے رہ جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جن ہستیوں کے نقش قدم کو ہمیں رہنما بنانا چاہیے تھا، ہم نے انہیں اختلافات میں ڈال کے بانٹ دیا۔ ہر درد دل رکھنے والے مسلمان نے ہر زمانے میں مسلمانوں کو اس روش سے باز آنے کی تلقین کی۔ حضرت اقبال نے بھی بڑی درد مندی سے کہا تھا کہ اے کہ نشناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش، اے گرفتار بو بکر و علی ہوشیار باش۔ اقبال کہتے تھے، اے مسلمان قوم تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کیا تمہیں کھلی کھلی باتیں نظر نہیں آتی؟ تمہیں دکھائی نہیں دیتا کہ دنیا کیسے آگے بڑھ رہی؟ وہ کیا باتیں ہیں جو قوموں کو عروج عطا کرتی ہیں؟ تم ان باتوں کو اپنانے کی بجائے تم عجیب جھنجٹ میں پڑے ہوئے، تم عجیب جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہو۔ 14 صدیاں بیت چکی، ابھی تک صحابہ اور اہل بیت کی تفریق تم نے ختم نہیں کی۔ اے گرفتار بو بکر و علی ہوشیار باش۔ ایک وہ ہے جو کہتے ہیں ہم صحابہ کو اپنا امام مانتے ہیں اور اہل بیت کا نام لینا بھی انہیں روا نہیں، اور دوسری جانب وہ گروہ ہے جو اہل بیت کی محبت کے سوا اسلام میں انہیں کچھ دکھائی دیتا ہی نہیں۔ صحابہ کی اتنی عظیم خدمات، عمر کی بے مثال کارنامے کبھی ان کے نہ ممبر سے بیان ہوتے ہیں نہ ان کی زبان سے ادا ہوتے ہیں، بلکہ دل دکھتا ہے اس عمر کے بارے میں جو جملے اس ممبر سے کہے۔ آج ہمارے پیچھے رہ جانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ ہستیاں وہ تھی جن کے نقش قدم پہ چلنا تھا، ہم نے انہیں آپس میں بانٹ کے ایک دوسرے میں علیحدہ علیحدہ یوں بانٹ لیا ہے، ایک صحابہ کی پیروی کے دعوے دار ہیں اور اہل بیت کی مخالفت شعار بنایا، اور دوسرے اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور بغض صحابہ چھپائے چھپتا نہیں۔ حالانکہ یہ دونوں ہستیاں اہل بیت اور صحابہ یہ شیر و شکر تھے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ کتنے متحد تھے۔ فتح بیت المقدس کے موقع پر امیر المومنین سیدنا عمر نے بیت المقدس جانا قبول کیا ہے تو حضرت مولا علی کی رائے کے مطابق کیا، اور پھر شاید آپ جان کے حیران ہو کہ جب حضرت امیر المومنین مدینہ طیبہ سے بیت المقدس گئے ہیں تو جانتے ہیں اپنے بعد مدینے میں نائب کسے بنا کے گئے؟ محرم الحرام کی آمد ہے۔ کاش آج ہم یہ سمجھ سکیں کہ صحابہ اور اہل بیت وہ آپس میں ان کا تعلق محبت کا تھا، پیار کا تھا۔ ہاں اختلاف رائے تو حضور کے زمانے میں بھی صحابہ میں ہوتا رہا، وہ اختلاف رائے کا اظہار کیا کرتے تھے، کھل کے کیا کرتے تھے، لیکن وہ اسے مخالفت میں بدلا نہیں کرتے۔ سیدنا عمر مدینہ سے فتح بیت المقدس کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اور صحابہ کی موجودگی میں حضرت عمر مدینہ میں جنہیں اپنا نائب بنا کے جاتے ہیں وہ مولا کائنات علی المرتضیٰ۔ حضرت عمر اپنا نائب، اپنا قائم مقام حضور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کو بنا کے پھر فتح بیت المقدس کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ غور فرمائیں کہ اگر ان دونوں ہستیوں میں معمولی سی بھی کوئی ایسی چپقلش ہوتی تو کیا سیدنا عمر اتنی اہم ذمہ داری اپنی جگہ پر کیا حضرت علی کو بٹھا کے جاتے؟ حضرت علی سیدنا عمر کی امامت میں نمازیں ادا کرتے رہیں۔ سیدنا عمر اگر تشریف لے گئے فتح بیت المقدس کے لیے تو اپنے مصلے پہ کرسی خلافت پر جس ہستی کو بٹھا کے گئے ہیں وہ سیدنا علی المرتضیٰ کی ہستی۔ فتح بیت المقدس اگر سیدنا عمر فاروق کا عظیم کارنامہ ہے تو امت مسلمہ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اس عظیم کارنامے کے لیے جب امیر المومنین تشریف لے گئے ہیں تو نیابت مدینہ خلافت کے قائم مقام حضور مولا کائنات حضرت علی کی عظمت و شان بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر شب ہجرت ہے، حضرت ابوبکر رسول اللہ کے ساتھ غار ثور میں ہیں، بستر نبوت پہ حضرت علی المرتضیٰ۔ فتح بیت المقدس کا وقت آتا ہے، اگر امیر المومنین سیدنا عمر پر ورد آغوش نبوت جن کی تربیت رسول اللہ نے کی تھی، حضور کے وہ تربیت یافتہ
اگر فتح بیت المقدس کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، مدینے کے مصلی پر خلافت کے عہدے پہ جنہیں نائب بنا کے جا رہے ہیں وہ علی المرتضیٰ شیر خدا۔ اور یہاں ٹھہر کر یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ 16 ہجری میں بیت المقدس فتح ہوا ہے، 17 ہجری میں حضرت امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہا، آپ دونوں کی شہزادی حضرت ام کلثوم سے حضرت عمر نے نکاح فرمایا۔ حضرت عمر حضرت علی کے داماد بھی ہیں، اور آپ کا یہ تعلق تمام مورخین نے، طبری نے، ابن اسیر نے، ابن قتیبہ نے، یہاں تک کہ صحیح بخاری میں کتاب الجہاد میں بھی ایک واقعے کے ضمن میں یہ بات آئی ہے کہ سیدنا عمر کے نکاح میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت علی المرتضیٰ اور سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ الزہرا کی شہزادی تھی، حضرت ام کلثوم حضرت عمر کے نکاح میں تھی اور حضرت عمر کی ان سے اولاد بھی۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت فاطمہ الزہرا کے وصال کے بعد دیگر نکاح فرمائے تو حضرت علی کے بیٹوں میں جو نام آتے ہیں ان میں ایک نام ابو بکر بھی ہے، حضرت علی کے بیٹوں میں ایک نام عمر بھی ہے، اور حضرت علی کے شہزادوں میں ایک نام عثمان بھی ہے۔ حضرت علی کا اپنے بیٹوں کے نام حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے نام پہ رکھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے دل ایک دوسرے سے صاف۔ حضرت علی کی حضرت عمر کی نگاہ میں کتنی اہمیت تھی۔ سنن ابی داؤد کی ایک روایت ہے جس میں ذکر کیا گیا کہ ایک بار حضرت عمر کی خدمت میں ایک مقدمہ پیش ہوا، ایک عورت پر زنا کا جرم ثابت ہوا، لیکن وہ عورت فاتر العقل تھی، وہ دیوانی تھی، مجنوں جسے کہا جاتا ہے، مجنونہ تھی۔ بعض اوقات اس پر جنون اور پاگل پن کا دورہ پڑتا، وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی، لیکن کبھی کبھی وہ ٹھیک بھی ہو جایا کرتی۔ جب حضرت عمر کی خدمت میں مقدمہ پیش ہوا، تحقیق سے الزام ثابت ہو گیا، آپ نے جو لوگ موجود تھے ان سے مشاورت کی کہ کیا اس پر حد قائم کی جائے گی، کیا اسے سنسار کیا جائے گا۔ جو لوگ موجود تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ جی اس پر حد بنتی ہے۔ شارحین نے لکھا ہے کہ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ جن ایام میں جس وقت اس سے اس جرم کا ظہور ہوا اس وقت وہ ٹھیک تھی، اس کا ذہنی توازن درست تھا۔ حضرت عمر نے ان بعض لوگوں کے مشورے سے حکم دیا کہ اسے رجم کیا جائے۔ جب اس عورت کو رجم کے لیے سنسار کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اتفاقاً آپ مجلس مشاورت میں کسی وجہ سے شریک نہیں ہو پائے تھے۔ پوچھا کہ یہ عورت کدھر لے جا رہے ہو؟ بتایا گیا کہ حضرت عمر نے حکم دیا ہے کہ اسے سنسار کیا جائے۔ آپ نے معاملہ پوچھا کہ کیا ہوا، صورتحال بتائی گئی، آپ نے فرمایا اسے واپس لے کے چلو۔ حضرت عمر کی خدمت میں حضرت علی تشریف لائے اور فرمایا امیر المومنین کیا آپ کو یاد نہیں ہے اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جس کی عقل سلامت نہیں، جس کے حواس سلامت نہیں ہیں وہ شرعی حکم کا مخاطب نہیں ہے، لہٰذا اس عورت پر شرعی حد قائم نہیں کی جا سکتی۔ جب حضرت علی نے سارا معاملہ تفصیل سے حضرت عمر کے گوشے گزار کیا، حضرت عمر نے اس موقع پر ایک جملہ کہا جو عربی ادب میں آج تک ضرب المثل بھی ہے، اور یہ بات بھی بتاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے کیا علمی شان، کیا علمی مقام، کیا علمی رتبہ عطا فرمایا، اور ساتھ ساتھ یہ حقیقت بھی آشکارا کرتا ہے کہ حضرت عمر کے سامنے جب بھی حق بات پیش کی جاتی تھی آپ اسے خندہ پیشانی سے قبول فرما لیتے۔ آپ کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑتا، آپ واپس لے لیا کرتے تھے، لیکن حق کو قائم فرمایا۔ حضرت عمر نے جب دیکھا، حضرت علی کی بات سنی، آپ کی سمجھ میں آ گئی، آپ نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، اور یہ جملہ عربی کتابوں، عربی ادب کی کتابوں کے اندر ضرب المثل ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو عمر برباد ہو جاتا، عمر کے حکم سے ایک بے گناہ کو بھی اگر سزا دے دی جاتی، کاش کرسی عدالت پہ بیٹھنے والے معزز ججز صاحبان جن کے قلم سے لوگوں کی زندگیوں کا فیصلہ ہوتا ہے، جن کے قلم سے لوگوں کی عزتوں کا فیصلہ ہوتا ہے، جن کے قلم سے لوگوں کے معاشی معاملات اور دیگر معاملات اور لوگوں کے حقوق وابستہ ہیں، کاش وہ سیدنا عمر کا یہ جملہ سن لے، وہ پڑھ لیتے۔ حضرت عمر کہتے ایک بے گناہ کو بھی اگر عمر کی وجہ سے سزا ملے گی تو عمر تو برباد ہو جائے گا۔ فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے آج عمر تو برباد ہو جاتا،
عمر خدا کو کیا منہ دکھاتا کہ اگر عمر ایک بے گناہ کو بلا وجہ اور غیر قانونی اور غلط طور پہ سزا دے۔ یہ حضرت عمر کا خوف خدا تھا۔ اور آج عدالت کی کرسیوں پہ بیٹھنے والے، قرآن پہ حلف لینے والے کیا کر رہے ہیں؟ ہر ذی شعور، ہر سمجھدار آگاہ ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں سیرت فاروقی کو اپنا نمونہ بنانے کی توفیق عطا۔ حضرت عمر حضرت علی کا اتنا احترام فرماتے، حضرت علی کی رائے، حضرت علی کے مشورے کا اتنا احترام فرماتے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی کوئی اہم موقع آتا، ہر موقع پر حضرت عمر فاروق رسول اللہ کے اہل بیت کو سب سے مقدم رکھتے۔ پہلے بات ہو چکی ہے، یہاں صرف دوبارہ اعادہ اس حوالے سے کہ یہ نقطہ واضح ہو جائے کہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علی العموم، اور خصوصاً سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے اہل بیت نبوت کا، رسول اللہ کے شہزادوں کا، حضرت علی المرتضیٰ کا، خاتون جنت اور رضی اللہ تعالی عنہ، اگرچہ آپ کا تو پہلے وصال ہو چکا، ان کے شہزادوں کا حضرت عمر سب سے بڑھ کر احترام کیا۔ آپ نے جب وظائف کے رجسٹر مقرر فرمائے تو بعض لوگوں نے تجویز دی کہ اس دیوان، اس رجسٹر میں سب سے پہلے امیر المومنین کے خاندان کا نام درج ہو، حضرت امیر المومنین کے شہزادوں کا نام درج ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا خبردار، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، اس رجسٹر میں سب سے پہلے رسول اللہ کے خاندان کا نام درج ہو، سب سے اول ٹاپ آف دا لسٹ، اور سب سے پہلے اگر نام آئے گا تو حسنین کریمین کا آئے گا، نام آئے گا تو رسول اللہ کے رشتہ داروں کا آئے گا، حضرت عباس کا آئے گا، حضرت علی کا آئے گا، بنو ہاشم کا آئے گا۔ اور فرمایا پھر اس کے بعد جس کا رسول اللہ سے جتنا قرب ہوگا، اس قرب رسول کے لحاظ سے اس کا نام درج ہو۔ اور آپ نے فرمایا عمر، اور عمر کی آل کا نام وہاں لکھو جہاں اللہ نے عمر اور اس کی آل کو رکھا۔ اس سے بھی بڑھ کر انسان حیران ہوتا ہے کہ ان ہستیوں میں کتنی محبت تھی، اور ہم کن جھگڑوں اور جھمیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر ممبر پر جلوہ افروز ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ برسر عام کھلم کھلا مسجد نبوی میں حضرت عمر کو ممبر پہ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں انزل عن ممبر ابی، میرے باپ کے ممبر سے نیچے اتر آؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرا پڑتے ہیں، اور مسکرا کے حضرت حسن کو قریب بلاتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو یہ بات کس نے سکھائی؟ حضرت علی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کو شبہ ہوا کہ شاید امیر المومنین کے ذہن میں کوئی غلط فہمی جنم نہ لے لے۔ عرض کی کہ امیر المومنین میں نے انہیں یہ بات نہیں کہی ہے۔ حضرت عمر مسکرائے، فرمایا علی مجھے پتہ ہے یہ آپ نے نہیں کہی، لیکن حسن جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ یہ ممبر حسن کے نانا کا ہے، یہ عمر کو جو عزت ملی ہے یہ حسن کے نانا کے صدقے سے ملی ہے۔ فرمایا اس بچے نے جو کہا ہے وہ سچ کہا۔ حضرت عمر نے نہ اس پر کسی قسم کی ناراضگی کا، کسی قسم کے غصے کا، یا کسی بھی قسم کے غلط جذبات کا اظہار کیا، بلکہ حضرت حسن سے محبت، پیار اور شفقت کا اظہار فرمایا۔ ان ہستیوں کے آپس کے باہمی تعلقات اسی طرح سے تھے جو قرآن نے بیان فرمائے، رحماء بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے پر بڑے مہربان۔ حضرت علی کو اپنا نائب بنا کر سیدنا عمر بیت المقدس کی فتح کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اور بڑی سادگی کے ساتھ آپ یہ سفر فرماتے ہیں۔ اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو بیت المقدس میں داخلے سے پہلے آپ ایک اونچی جگہ، ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ شام کی سرزمین اللہ اسے آباد رکھے، اور دعا فرمائیں جو وہاں جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں اللہ انہیں دور فرما دے۔ اللہ اس دھرتی کو جہاں سینکڑوں صحابہ اور اہل بیت کے افراد اور بہت سے علماء، صلحاء، اولیاء، ابدال، اقطاب وہاں موجود بھی ہیں، مدفون بھی ہیں، اللہ اس دھرتی کو امن و امان نصیب فرمائے۔ شام قدیم زمانے سے نہایت زرخیز علاقہ شمار ہوتا۔ حضرت عمر ایک بلند ٹیلے پہ چڑھے، دور تک جہاں تک نظر جاتی ہے باغ ہی باغ نظر آ رہے ہیں، بہتی ہوئی نہریں نظر آ رہی ہیں، بلند و بالا شاندار پر آسائش رہائشی مکانات نظر آ رہے ہیں جو عیسائیوں نے، سلطنت روما نے اس دور کی جو سپر پاور تھی ان کی چھوڑی ہوئی وہ عمارتیں تھیں۔ سیدنا عمر نے دیکھا، اور جو بات میں نے عرض کی کہ سیدنا عمر کی ساری زندگی کا اگر کوئی خلاصہ جاننا چاہتا ہے تو وہ قرآن ہے۔ حضرت عمر بلند مقام پہ کھڑے فتح بیت المقدس کے لیے جانے سے پہلے دیکھ رہے ہیں دور دور تک ہرے بھرے پھلوں کے باغات لہلہا رہے ہیں، فصلیں لہلہاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ہری بھری پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں، آبشاریں، جھرنے اور نہریں بہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، بلند و بالا شاندار رہائشی مکانات ہیں۔ سیدنا عمر کی زبان پر سورہ دخان کی یہ آیات نازل ہوتی، یہ آیات آپ کی زبان پر جاری ہو جاتی ہیں۔
آپ فرماتے کم ترکو من جنات وعیون، کتنے بہتے ہوئے چشمے اور ہرے بھرے باغات تھے وہ جو چھوڑ کر چلے گئے، وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، کتنی لہلہاتی ہوئی کھیتیاں اور کتنی شاندار رہائش گاہیں تھیں جنہیں وہ چھوڑ کر چلے گئے، وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، کیسی کیسی نعمتیں تھیں جن سے وہ لطف اندوز ہوتے تھے، كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ یہ قرآن کا تبصرہ فرعون کے انجام پر ہے۔ جب فرعون غرق ہوا ہے تب قرآن نے یہ تبصرہ فرمایا تھا جسے سورہ دخان کی آیہ نمبر 25 تا 28 میں نقل کیا گیا، کم ترکو من جنات وعیون، فرعونیوں کے باغات، ان کے بنائے ہوئے چشمے، وزروع ومقام کریم، ان کی لہلہاتی ہوئی کھیتیاں، ان کی پرآسائش رہائش گاہیں، بڑے بڑے محلات، وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، اور طرح طرح کی نعمتیں جن سے وہ لطف انداز ہوتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا کذالک، ہم دنیا میں لوگوں کو یہ نعمتیں دیتے ہیں، لیکن جب کوئی فرد یا کوئی قوم ہماری نعمتیں کھا کے ہم سے ہی بغاوت کو اپنا شعار بناتی ہے، ہمارے قانون سے بغاوت اختیار کرتی ہے، اورثناها قوما آخرین، اللہ فرماتا پھر ہم ان کی جگہ کسی اور کو لے آتے ہیں، پھر محل وہیں رہتے ہیں، آباد کرنے والے حرف غلط کی طرح مٹ جایا کرتے ہیں، پھر بلند و بالا رہائش گاہیں موجود رہتی ہیں اور انہیں بنانے والے قبروں میں جا سوتے ہیں، پھر بڑے بڑے پرآسائش مکانات، بڑی بڑی کوٹھیاں، بڑے بڑے فارم ہاؤس، بڑی بڑی پرآسائش رہائش گاہیں، وہ اپنے مکینوں کا راہ تکتے تکتے منتظر رہتی ہیں اور کوئی پلٹ کے نہیں آتا۔ لاہور کا شاہی محل جا کے دیکھ لیجئے، دلی کا شاہی محل دیکھ لیجئے، اندلس کا جا کے قصر احمر ریڈ پیلس دیکھ لیجئے، قرآن کی اس آیت کی صداقت ان کی ایک ایک اینٹ پر کندہ ہے۔ کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، فرمایا جو ہمارے قانون سے بغاوت کرتا ہے پھر ہم نعمتیں چھین کر دوسروں کو دے دیا۔ سیدنا عمر نے ملک شام کی زرخیزی پہ نگاہ دوڑائی اور زبان پہ قرآن کی یہ آیات آپ کے جاری ہو گئی۔ آپ بیت المقدس تشریف لے جانے لگے، حضرت ابو عبیدہ اور دیگر جو صحابہ تھے انہوں نے حضرت عمر کا جب لباس دیکھا تو انہیں لگا کہ یہ شام کے لوگ بڑے سویلائزڈ ہیں، بڑے مہذب ہیں، بڑے فیشنیبل لوگ ہیں، یہ بڑی قیمتی لباس اور پوشاکیں پہنتے ہیں، امیر المومنین کا لباس تو بڑا معمولی ہے۔ جب عیسائی دیکھیں گے کہ یہ مسلمانوں کے امیر ہیں تو یہ لباس شاید انہیں اچھا نہ لگے، امیر المومنین کی قدر ان کی نگاہوں میں کہیں کم نہ ہو جائے۔ بڑی خیر خواہی سے تجویز پیش کی کہ امیر المومنین بڑی قیمتی پوشاک منگوائی گئی، خدمت میں پیش کی گئی، اعلیٰ ترین گھوڑا، کہ ہماری خواہش ہے آپ یہ قیمتی پوشاک زیب تن فرما کے اور اس قیمتی سواری پہ سوار ہو کے آپ بیت المقدس میں تشریف لے جائیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ عمر کون ہے۔ بڑا اہم نقطہ ہے سیدنا عمر کی زندگی کا اور اسلامی تاریخ کا۔ صحابہ ہیں تجویز دینے والے، ان کی خیر خواہی میں کوئی شبہ نہیں۔ جب حضرت عمر کو یہ تجویز پیش کی جاتی ہے آپ مسکرا پڑتے ہیں، فرمایا یہ پوشاک بھی ہٹا لو اور یہ سواری بھی پیچھے کر لو۔ اللہ نے اگر ہمیں عزت دی ہے تو اسلام کی وجہ سے عزت دی، اللہ نے اگر ہمیں فتح و نصرت عطا کی ہے ان پوشاکوں، ان قیمتی سواریوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی برکت ہے۔ اللہ فرما ہمارے لیے اسلام کی عزت کافی ہے، اسلام کی عزت کے بعد ہمیں کسی اور عزت کی ضرورت نہیں۔ اور آج مسلمان نوجوان کے لیے اس کے دین کو معیوب بنا دیا گیا، آج وہ خود کو مسلمان کہلواتے ہوئے ایک عجیب کشمکش کا شکار ہوتا ہے، پتہ نہیں میں نے یہ کہنا ہے یا نہیں کہنا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج میڈیا کیا کر رہا ہے، ہمارے نوجوان کی برین واشنگ کر رہا ہے، آج دین سے جڑی ہوئی ہر علامت کو نوجوان کی نگاہ میں قابل شرم بنا دیا گیا۔ آج عمامہ سر پہ سجانا، آج داڑھی چہرے پہ سجانا، آج باوقار باحیا لباس پہننا، آج مسلمان بیٹی کے لیے حجاب کرنا، اپنے جسم کو چھپانا، آج میڈیا اسے باعث شرم بناتا چلا جا رہا ہے۔ یہ تو آکورڈ چیزیں، یہ تو آؤٹ آف فیشن چیزیں، یہ چیزیں اگر کریں گے تو ہم دنیا میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ ایک ان لوگوں کا یہ بھیانک اور زہریلا پروپیگنڈا ہے اور ایک عمر کا یہ جملہ ہے۔ اب اس قوم کی حالت پہ رویا نہ جائے تو کیا کرے جو عمر کی بات نہیں مانتی اور ان فیشن زدہ
ان ماڈریٹ کا شکار، ان اپنے قدموں اور اپنے آپ سے بیزار ان اینکر پرسنز، ان حیا باختہ عورتوں کی جو میڈیا پہ آ کے بے حیائی کو فروغ دیتی ہیں، جو قوم ان کی باتوں کو اہمیت دیتی ہے، عمر کی باتوں کو بھلا دیتی ہے، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ وہ قوم کبھی دنیا میں وقار حاصل نہیں کر پائے گی جو اپنے دین کو، اپنے دین سے جڑی ہوئی ہر نشانی کو، ہر چیز کو تو باعث عار سمجھتی ہے، اور دشمنوں کے لباس کو، دشمنوں کے رسوم و رواج کو، دشمنوں کے انداز نشست و برخاست کو وہ اپنے لیے سب سے بڑی معراج سمجھتے ہیں۔ جو قوم اپنے آپ سے بیگانہ ہوتی ہے، سن تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ جسے اپنے دین کے بارے میں بے یقینی میں مبتلا کر دیا جائے، وہ قوم دنیا میں کبھی عزت سے سر اٹھا کے نہیں جی سکتی۔ سیدنا عمر نے یہی راز بتایا تھا کہ اپنے ایمان پہ فخر کرنا سیکھو، اپنے دین پہ فخر کرنا سیکھو، اپنے نبی پہ فخر کرنا سیکھو، اپنے نبی کی تعلیمات اور سنت پہ فخر کرنا سیکھو، دنیا خود تمہاری عزت کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ لیکن وہ فخر صرف داڑھی اور عمامے کی حد تک نہیں، وہ فخر ہماری عملی زندگی میں بھی ہونا چاہیے، ہماری تجارت میں بھی، ہمارے معاملات میں بھی، ہمارے لین دین میں بھی، ہمارے اخلاق میں بھی، ہمارے کردار میں بھی۔ اگر چہروں پہ سنت سجی ہے، معاملات ہمارے، کاروبار ہمارے، تجارتیں ہماری سود پر مبنی ہیں، تو یہ چہرے کبھی عزت کے لائق نہیں ہوں گے۔ عمل پہلے ہے، یہ چیزیں بعد میں۔ آج دو طرح کی غلط فہمیاں ہیں، ایک یہ ہے کہ کوئی ظاہری علامت بھی کسی کو قبول نہیں اسلام کی، اور یہ بھی غلط ہے۔ اور دوسری غلط فہمی کہ بس ظاہر پر زور دیا جائے اور بباطن جو مرضی ہم کرتے رہیں۔ کاروبار کیسے چل رہے ہیں، سود پہ چلتے رہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ قرض کسی کا واپس کیا نہیں کیا، کوئی فکر نہیں ہے۔ زبان سے کیا نکلا جا رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ دونوں رویے قابل ملامت ہیں، قابل اصلاح ہیں۔ سیدنا عمر کی سیرت ان دونوں سے بلند و بالا، ظاہر بھی دین کی تعلیم کے مطابق اور عمل بھی دین کی تعلیم کے مطابق۔ بڑے پرامن طریقے سے معاہدہ صلح لکھا جاتا ہے۔ سیدنا عمر اپنے ہاتھوں سے تحریر فرماتے ہیں، عیسائیوں کو تمام ضمانتیں دی جاتی ہیں، جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی، اور ان کی عبادت گاہوں کے تحفظ کی ضمانت سیدنا عمر نے دی تھی، اور صرف ضمانت نہیں دی، اسی طرح سے کر کے دکھایا۔ اور اسی موقع پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جو ملک شام تشریف لے جا چکے تھے، حضرت عمر کے آنے کا سنا، وہ بھی فلسطین تشریف لے آئے۔ جب فتح ہو چکی، حضرت عمر وہاں کچھ دن ٹھہرے۔ ایک دن حضرت بلال سے کہا، بلال اذان تو سنا دے جو آپ رسول اللہ کے زمانے میں دیا کرتے۔ بیت المقدس فتح ہو چکا ہے، سیدنا عمر مدینہ سے وہاں خود تشریف لا کر معاہدہ فرما چکے ہیں، تحریر میں آ چکا ہے، بڑے بڑے عظیم صحابہ کی گواہیاں ثبت ہو چکی ہیں۔ حضرت عمر حضرت بلال سے کہتے ہیں کہ ایک بار اذان سنا دے۔ حضرت بلال عرض کرتے ہیں، امیر المومنین میں عہد کر چکا تھا کہ رسول اللہ کے بعد دوبارہ اذان نہیں دوں گا، کہ جب میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کہوں گا میری نگاہیں رسول اللہ کے دیدار سے محروم ہوں۔ لیکن آپ کا حکم ہے، اور بلال امیر المومنین عمر کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتے۔ اور پھر مورخین لکھتے ہیں اور بھیگی آنکھوں سے لکھتے ہیں کہ حضرت بلال نے جب بیت المقدس میں اذان دینا شروع کی، صحابہ پر ایک عجیب حالت طاری۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اذان سنتے جاتے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہتے جاتے، اشک ہیں کہ رکنے میں نہیں آتے ہیں۔ اذان بلالی ہے، لحن بلالی ہے، وہ کانوں میں گونجتا ہے، دماغ میں رسول اللہ کی یادیں تازہ ہو جاتی کہ مسجد نبوی میں جب حضرت بلال اذان دیتے تھے، مصلی امامت پر اللہ کے رسول تشریف فرما ہوتے تھے، صحابہ کے کانوں میں اذان بلالی گونجتی تھی اور نگاہیں رسول اللہ کے دیدار سے مشرف ہوتی۔ باقی صحابہ کا تو جو حال تھا سو تھا۔ حضرت عمر جن کے نام سے دشمن کپ کپاتے تھے، سیدنا عمر مدینے میں ہوتے، شام میں بیٹھا ہوا گورنر حضرت عمر کے روب سے کانپ رہا ہوتا تھا۔ دل میں محبت رسول اتنی ہے، حضرت بلال نے جب اذان دی، حضرت عمر اتنا روئے ہیں کہ روتے روتے آپ کی ہچکیاں بن گئیں، ہچکیاں لے لے کے روئے ہیں اللہ کے رسول کو یاد کر کے۔ حضرت بلال نے یہ اذان بھی حضرت عمر کے حکم سے آپ کی درخواست پر فتح بیت المقدس کے موقع پر ادا فرمائی۔ اللہ پاک نے حضرت عمر کو بے شمار کامیابیاں عطا فرمائیں۔
آپ نے تاریخ پر وہ نقوش چھوڑے ہیں جو صحیح معنوں میں انمٹ ہیں، اور آپ کے وہ کام جو آپ نے اولاً سب سے پہلے کیے، جنہیں اولیات عمر کہا جاتا ہے، 50 کے لگ بھگ وہ کام، وہ مختلف محکمے جو سیدنا عمر نے قائم فرمائے، آپ سے پہلے یا تو ان کا وجود ہی نہیں تھا، یا اگر تھا تو وہ اتنے آرگنائزڈ نہیں تھے، اتنے مرتب نہیں تھے، اتنے منظم نہیں تھے، اتنے ویل اسٹیبلشڈ اور ڈاکومنٹڈ نہیں تھے جتنے سیدنا عمر نے کر کے دکھائے۔ بیت المال، فائنانس، خزانے کا ڈپارٹمنٹ آپ نے قائم فرمایا، عدالتیں قائم فرمائی، اور قاضیوں کا تقرر کیا، اور تقرر کرنے کے ساتھ اس زمانے میں بہترین تنخواہیں اور مشاہرے ان کے لیے مقرر فرمائے۔ فوج کو ایک باقاعدہ ادارے، ایک باقاعدہ انسٹیٹیوشن کی شکل میں آپ نے مرتب فرمایا، پولیس کا محکمہ قائم فرمایا، جیل خانے سیدنا عمر نے سب سے پہلے بنائے، دفتر مال قائم کیا، جو زمینوں کی پیمائش وغیرہ ہے، پوری سلطنت اسلامیہ کی جو زرعی زمینیں تھیں ان کی آپ نے پیمائش کروائی، مختلف مقامات پر فوجی چھاونیاں قائم فرمائیں، مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ تک راستے میں مسافروں کے آرام کے لیے آپ نے سرائے، مکانات تعمیر کروائے، پوری سلطنت اسلامیہ میں مکاتب، مدارس، جنہیں آج آپ سکولز کہہ لیجئے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کہہ لیجئے، سیدنا عمر نے وہ باقاعدہ قائم فرمائے، اور وہاں مدرس، جو معلم تھے، اساتذہ تھے، ان کا تقرر بھی کیا اور ان کی باقاعدہ سے تنخواہیں مقرر فرمائیں۔ مساجد میں رات کے وقت آپ نے روشنی کا انتظام کیا، اور حضرت عمر نے سب سے پہلے تاریخ اسلام میں مسجد میں اذان دینے والوں اور نماز پڑھانے والوں کی باقاعدہ تنخواہیں مقرر فرمائیں۔ آپ نے بیت المال سے عام لوگوں کے لیے بھی، خصوصاً جو فوجی خدمات سر انجام دیتے تھے، ان کے لیے بھی وظائف مقرر کیے، یہاں تک کہ جو غیر مسلم، عیسائی، یہودی، مجوسی، آتش پرست تھے، وہ جب بوڑھے ہو جاتے، مفلوک الحال ہو جاتے، تنگ دست ہوتے، حضرت عمر نے ان کے لیے بھی بیت المال سے وظائف مقرر فرمائے۔ عربوں کو غلام بنانے سے آپ نے منع فرمایا، رات کو گشت کر کے رعایا کی خبرگیری، ان کے احوال جاننا اور ان کی مشکلات کا ازالہ کرنا، یہ سنت فاروقی ہے۔ کئی واقعات علماء نے لکھے ہیں جن کا ذکر یہاں تفصیل اور طوالت کا باعث ہوگا، لیکن ایک آدھ واقعہ میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ سیدنا عمر کے دل میں انسانیت کا کتنا درد تھا۔ اور آج ہم بھی اگر اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، عرض کی آخرت بنانا چاہتے ہیں، تو دنیا کو ٹھیک کریں، انسانوں سے ہمدردی سے پیش آئیں، ان سے اپنے معاملات بہتر بنائیں، آخرت خود بخود ٹھیک ہو جائے۔ اگر ہم انسانوں کو تنگ کرنے سے باز نہیں آئیں گے، انہیں ایذا دینے سے باز نہیں آئیں گے، تو یاد رکھیں تسبیح اور مصلی ہمیں اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکے۔ سیدنا عمر رات کے وقت گشت کے لیے نکلتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ ایک خاتون ہے، چولہے پہ اس نے آگ جلائی ہوئی ہے، کوئی دیگچی، کوئی برتن رکھا ہوا، اس کے ارد گرد بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو رو رہے ہیں۔ سیدنا عمر پوچھتے ہیں کہ بھی کیا معاملہ ہے؟ وہ خاتون کہتی ہے کہ یہ بچے بھوکے ہیں، میرے پاس انہیں کھلانے کے لیے کچھ نہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں پھر یہ چولہے پہ کیا ہے؟ وہ خاتون کہتی ہے کہ بچوں کو بہلانے کے لیے میں نے پانی کا بھر کے برتن میں رکھ دیا ہے، اور بچوں کو بہلا رہی ہوں، کوئی کھانا پک رہا ہے، رو رو کے تھک کے یہ سو جائیں گے تو پھر میں بھی سونے کی کوشش۔ حضرت عمر کے دل پر عجیب اثر، اسی وقت فوراً تشریف لائے، بیت المال میں جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں، جو غلہ تھا، جو اناج تھا، جو آٹا تھا، جو دیگر اشیاء تھیں، وہ سب ایک بورے میں ڈالیں، اور اپنے غلام اسلم سے فرمایا اس بورے کو میرے کندھے پہ رکھو۔ وہ غلام عرض کرنے لگا امیر المومنین مجھے حکم دیجئے، میں اٹھا کے جہاں آپ کہتے ہیں میں وہاں لے جا کے چھوڑ دیتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا اسلم، قیامت والے دن کیا میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ خلافت مجھے عطا ہوئی ہے، خلیفہ میں ہوں، مسلمانوں کی ذمہ داری مجھ پہ ہے، میں اپنے کندھوں پہ لے جا کے اس بھوکی خاندان تک خود پہنچا کے آؤں۔ غلام نے کندھے پہ وہ بورا لدوایا، حضرت عمر خود اٹھا کے وہاں تشریف لے گئے، آٹا نکال کے خاتون کو دیا کہ تم گوندھو اور میں آگ جلاتا ہوں۔ حضرت اسلم آپ کے غلام روایت کرتے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے آگے بڑھ کے کوشش کی، حضرت عمر نے ہٹا دیا، وہ خاتون کھانا بنا رہی ہے، حضرت عمر چولہے پہ پھونکے مار رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ چولہے سے اٹھنے والا دھواں حضرت عمر کی داڑھی میں سے نکل کے آ رہا۔ کھانا پکوا کے اپنے سامنے ان بچوں کو کھلایا، اس عورت سے کہا کہ صبح عمر کے پاس آنا، تمہارا وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔ وہ کہنے لگی اس عورت نے کہا مجھے عمر تک کون آنے دے گا؟ فرمایا تم ڈرتی کیوں؟ تم آنا، تمہیں عمر تک پہنچایا بھی جائے گا، وظیفہ بھی دلائے۔ آپ نے اس عورت کا وظیفہ مقرر فرمایا۔ اسی طرح آپ نے پہلے یہ قانون اور یہ آرڈر ایشو فرمایا
کہ جو بچہ دودھ پینا چھوڑ دے گا اس کا وظیفہ بیت المال سے مقرر ہو۔ ایک مرتبہ رات کے موقع پر آپ اسی طرح گشت کر رہے تھے، ایک خیمے کے پاس سے گزرے، مسافر تھے، کوئی باہر سے آئے، وہاں خیمے سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ حضرت عمر خیمے کے پاس گئے، پوچھا کیا معاملہ ہے؟